فرمان رسول رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنیے، بے شک اللہ پاک کی ایک مخلوق ایسی ہے جسے اس نے صرف لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا فرمایا، یعنی وہ لوگوں کی حاجتیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اللہ نے اس لیے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ لوگ اپنی حاجت میں گھبرا کر انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ لوگوں کے کام آنے والے، یعنی جو ان کی ضرورتیں اور حاجتیں پوری کر رہے ہیں، ان کے کام آنے والے ہی اللہ کے عذاب سے امن میں رہنے والے ہیں۔ جیسے کئی ہمارے بزرگ گزرے ہیں، شاید آپ نے بھی واقعات پڑھے ہوں، سنے ہوں، صحابہ کرام کے بھی رہے ہیں، اور بڑے مشہور بزرگ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صاحب دلائل الخیرات، موروکو میں ان کا مزار شریف ہے۔ 77 سال کے بعد جب کسی وجہ سے ان کی قبر کھولی گئی، قبر کھلنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی تبھی قبر کھولی جائے گی، ورنہ قبر نہیں کھولی جائے گی، اور اس کی اجازت بھی مفتی صاحب دیں گے، مفتی اسلام۔ عام آدمی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ایک مومن کی قبر کیسے کھولنی ہے، کیونکہ یہ مومن کا راز ہے۔ لیکن میں بعد میں گیا ان کی قبر پر فاتحہ کرنے کے لیے اپنے عزیز کے ساتھ ہی، تو قبر پہاڑ پر بنی ہوئی تھی، اور میں نے پہلی بار دیکھا کہ قبر جو بنی تھی یہ دیواریں کھینچی، یعنی باکس بن گیا۔ جب میں نے باکس دیکھا، میں کہا باکس تو اس میں زمین کھود کر تو تدفین ہوئی نہیں، اب یہاں ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا مجھے نہیں پتا، کہ نہیں ہو رہا تو چل پڑی، اب پتہ نہیں کب آ جائے، تو چلو آپ کو ابھی سے پتہ چل جائے۔ اچھا، وہ بھی پہاڑ پر بھی تھی اور بالکل کارنر پہ تھی۔ میں نے کہا یہ تو آندھی طوفان آئے گا تو یہ تو دیواریں تو گر جائیں گی۔ پھر میں نے مفتی صاحب سے رابطہ کیا، میرے وہ جاننے والے تھے، میں نے مفتی صاحب کو کہا مفتی صاحب یہ قبر اس طرح بنی تھی، کیا کریں، تدفین تو ہوئی نہیں، یہ تو مطلب زمین پر میت کو لٹا کر آپ نے باکس بنا دیا، یہ قبر نہیں دی، قبر زمین کھودی جائے گی اور مٹی کے حوالے کی جائے گی نا ایک طرح سے، تو کہا یہ ہے تو ناجائز۔ میں کہا پھر کہ اب دیواریں گرا بھی نہیں سکتے، اب یہ میت کی حرمت ہے، میت کی حرمت ہے، اب اگر دیواریں گرائیں گے تو میت کا راز کھلے گا۔ اب پتہ نہیں نا کہ قبر کھلتی ہے تو میت کس حال میں ہے، جسم سلامت ہے، سڑ گیا ہے، گل گیا ہے، اللہ نہ کرے کوئی اور کچھ اس پر آزمائش آئی ہوئی ہے۔ قبر کا تو ہمیں نہیں پتہ کہ کس کے ساتھ قبر میں کیا ہونا ہے۔ حدیث پاک میں ہے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا۔ اب کس کی قبر جنت کا باغ بنتی ہے اور کس کی قبر جہنم کا گڑھا بنتی ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، جو کتابوں کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح زندگی ایک جیسی نہیں ہے، اس طرح موت بھی ایک جیسی نہیں ہے۔ جس طرح موت ایک جیسی نہیں ہے، اسی طرح قبر کا معاملہ بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ جس طرح قبر کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے، ایسا قیامت کا معاملہ بھی سب کا ایک جیسا نہیں ہے۔ ان سب کو انڈیپینڈنٹ کیا گیا ہے اب کی اس دنیا کی زندگی سے، کہ دنیا کی زندگی کیسی ہے، اور وہ دنیا کی زندگی ہماری اثر انداز ہوتی ہے ہمارے موت کے وقت کی کیفیت کے اوپر، نزا کی حالت، ایمان کی سلامتی یا نا سلامتی، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے نا۔ اب ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں تو دنیا میں جیسا بوئیں گے ایسا آخرت کے لیے ہمارا نظام بنایا گیا ہے۔ تو اب یہ نہیں پتا ہوتا قبر میں مردے کی کیفیت کیا ہے۔ میں نے مفتی صاحب سے بات کی تو مفتی صاحب نے کہا کہ یہ دیوار تو نہیں توڑ سکتے، اب دیوار گرائیں گے تو میت کا راز فاش ہونے کا، تو حرمت ہے میت کی، اب کیا کریں؟ تو مفتی صاحب نے کہا اب اس کو آپ کہیں کہ دیوار کے ساتھ اس کو مزید RCC کریں، لوہے کے اور کچھ سیریے وغیرہ یا جو بھی اس طرح کی کچھ چیزیں کر اس کو مضبوط کریں، تاکہ قبر کی دیواریں اب ناجائز ہو گیا۔ اب اس ناجائز کام کو درست کرنے کے لیے کیا ہم پھر ناجائز کام کریں گے؟ جیسے اگر ہمیں پتہ چل جائے یہ ناجائز ہے تو ہم کہیں گے یار اس کو توڑو، یا مسجد میں ایسا کوئی کام ہو جاتا ہے کہ جو ناجائز ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ناجائز ہے، ہون کی کریے بھیا، ناجائز تو ہو گیا، چلو توبہ کر لی، اب کیا کرنا ہے؟ تو اب اس کو نکالیں، کہ اب نکالنے کی اجازت نہیں، اب تو بدنما ہو جائے گا، اب تو داغ ہو جائے گا، یا اب تو عیب آ جائے گا۔ تو یہ بات پتہ چلی کہ ایک تو بات پر بات چل رہی ہے تو میں چلیں ایک سے کڑی جڑ رہی ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں جب بھی کوئی موت میت یا اس طرح کا معاملہ ہو نا، میری ریکویسٹ ہے، اب جیسے وہ جو ہوا نا جس کا میں کہہ رہا ہوں،
اب کیا ان کے ساتھ یا تو کوئی اچھا عالم نہیں تھا یا کوئی اچھا مفتی نہیں تھا، یا انہوں نے کسی سے کنسرن ہی نہیں کیا کہ بھائی کبھی ایسا ہوا نہیں، ہمیشہ قبر کھودی جاتی تھی، یہ تو پہاڑ پر ہی لٹا دیا، اور تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کھچ کر کے کوئی زمین تھوڑی سی وہ ہموار کی گئی ہو، آئی ڈونٹ نو، لیکن لٹا دیا گیا۔ تو بھائی پوچھو تو صحیح کسی سے کہ بھائی یہ کام جو ہو رہا ہے، یہ کام کبھی ہوا نہیں ہمارے، میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے، اب کیا میں اسی طرح دفن کر دوں؟ اب یہ بھی ہمارے یہاں عموماً رجحان کم ہے۔ یہ تب ہوگا جب دنیا میں آپ کے ساتھ کوئی ایسا زبردست عاشق رسول مفتی اور عالم آپ کے ساتھ ہوگا۔ یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری موت میت کے اندر جنرلی طور پر بات کر رہا ہوں، موت میت میں کوئی ایسے جنازہ پڑھا دیا، وہ اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں بھائی یہ مولانا یا ایک عالم ہے، یا ایک اچھا ایک آدمی ہے، تو ابھی تو اسے جنازہ پڑھایا۔ اس کے علاوہ آپ قبرستان تک بھی اگر کوئی جاتا ہے تو وہ یا تو اس کو بیچارے کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، یا چلے ہماری محبت میں آ جاتا ہے، لیکن وہ کوئی عالم نہیں ہوتا۔ اب ہر داڑھی والا تو عالم نہیں ہے نا، ہم بولے ہمارا داڑھی والا تھا، یہاں پر نماز کا نشان تھا، سر پر امامہ بھی تھا، ٹوپی تھی، سر پر امامہ بھی تھا، مگر یہ ساری چیزیں اس کے عالم ہونے کی دلیل تو نہیں ہے۔ عالم تو الگ چیز ہے، اس کا تو باقاعدہ اس کی کوالیفیکیشن ہے، وہ گریجویٹ ہوتا ہے، وہ ایک دارالعلوم سے ایک ادارے سے پاس آؤٹ ہوتا ہے اور اس سے امتحان دیا ہوا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک مفتی بنتا ہے وہ، اور وہی سارے کا سارا اگر ملائیں تو 8 سال وہ تقریباً یہ مفتی جیسے، اگر واقعی جس کو آپ مفتی کہیں گے تو اس کی کم از کم پریکٹس بھی 15 سے 20 سال ہوگی، کم از کم اس کی پریکٹس کتنی ہوگی؟ 15 سے 20 سال ہوگی، درس نظامی اور اس کے بعد کی اسپیشلائزیشن جو کرنے کے لیے گیا، کم از کم اس کی پریکٹس 15 سے 20 سال ہوگی، تب جا کر آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ کسی کو اللہ پاک کی طرف سے کسی عطا ہو جائے تو اس کی میں بات نہیں کرتا، مگر وہ بھی باقاعدہ پڑھا ہوا ہوگا۔ ایک یا اب وہ بات پر بات چل رہی ہے تو میں چلو آپ کو کہتا چلا جا رہا ہوں، انشاءاللہ اس پہ نالج ہی ملے گی۔ مفتی ہمیشہ باقاعدہ ہوگا، بے قاعدہ نہیں ہوگا۔ عالم بننے کے لیے بہت سارے علوم کا ذریعہ بن سکتا ہے کہ جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک عالم ہونے کی تعریف پر پورا اتر رہا ہے، لیکن اگر آپ کسی کے بارے میں مفتی ہے اور وہ خود مفتی کلیم کرتا ہے کہ میں مفتی ہوں، تو یہ یاد رکھیے کہ یہ بے قاعدہ مفتی نہیں بن سکتا۔ مفتی بننے کے لیے باقاعدہ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تب ہمارے ساتھ ایسے کوئی عالم مفتی ہماری ڈے ٹو ڈے کی سیٹنگ میں بھی نہیں ہے، ایون کہ ویکلی بھی نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ہے ہی کوئی نہیں، تو ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ صرف فاتحہ اور دعا کے لیے اور جنازے کے لیے کسی نے آنا ہے۔ اچھا اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ چلیں بات چلیے تو یہ میں ایک ٹاپک پورا کر دو۔ اب ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہمیں بات ماشاءاللہ ایک ایجڈ بھی ہیں، اور ایجڈ میں ماشاءاللہ کہنے میں اچھی بات ہے، کیونکہ جس نے اسلام میں جتنی زیادہ عمر پائی وہ اتنے زیادہ معزز ہو گیا۔ یہ جو بزرگوں کی قدر ہے نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو اسلام میں ہم سے زیادہ وقت ہو گیا، رائٹ؟ ہم اگر یہ آج طے کر لیں کہ ایک اچھا سا عاشق رسول مفتی عالم سے بڑا مفتی ہوتا ہے، لیکن یقیناً مفتی جو ہوتے ہیں ان کی تعداد کو بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ اگر ایک بہت بڑے شہر میں اگر بہت ہی قابل ایک مفتی بھی ہونا تو اس شہر کے تمام مسلمانوں کو روزانہ سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے، یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ اور ایک شہر میں ایک اچھے عالم کا ہونا یہ کئی جگہوں پر فرض کفایہ کہا گیا ہے، تاکہ وہ لوگوں کی ضرورت ہے، یہ ڈے ٹو ڈے کی ضرورت ہے، ایک مفتی تو ایک بڑی ضرورت پوری کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اتنے مفتی ہمیں نہیں بھی دستیاب ہو پاتے، نہیں ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اپنے نام کیا کہ مفتی لگا دینے سے بندہ مفتی بنے گا نہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہماری تو فیلڈ ہے، جیسے آپ کی کاروبار کی فیلڈ ہے، آتا ہے ہی نہیں، کاروباری بن گیا، بزنس بن گیا، تو آپ پہچان لیتے ہیں نا کہ اس کو بزنس کرنا آتا تھا تو ہے ہی نہیں، لیکن مشہور ہو گیا۔ تو اسی طرح لوگ مشہور ہو جاتے ہیں اور ہمارے اشتہار میں ان کے نام لگ جاتے ہیں۔ میں مفتی عالم نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، ایک مبلغ ہوں، بیان کرتا ہوں۔ ایسا ایک اہل علم، عالم، اچھا عاشق رسول، خوف خدا والا، متقی، پرہیزگار، اور ان سے زمین خالی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ آپ بولے ملتا نہیں ہے، میں کہا تم نے ڈھونڈنے آتا نہیں ہے۔ جس طرح کاروبار ڈھونڈتے ہو نا، اس طرح ان کو ڈھونڈو گے تو جیسے کاروبار مل جاتا ہے نا، تو یہ اس سے زیادہ اچھی طریقے سے مل جائیں گے۔ ایسوں کو ہمارے جو بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے اس وقت، وہ اسے اپنا لائقہ فیملی ممبر بنا لیں۔ اگر یہ نیک ہے، اس کو آپ کی دولت سے کوئی غرض نہیں ہے،
یہ میں آپ کو بالکل کیٹاگوریکلی بتا رہا ہوں. اپنی مسجد کے لیے یا اپنے مدرسے کے لیے، اپنے ادارے کے لیے کوئی چندہ لینا، یہ کسی کے مال کی محبت نہیں، بلکہ یہ تو دین کا کام کر رہا ہے. آپ سے ہم سے نہیں لے گا تو کس سے لے گا؟ غریبوں کے علاقے میں جا کے چندہ تھوڑی مانگے گا. اسے چندہ مانگنا ہی وہیں کہ جہاں پر ہے، جہاں پر مال ہوگا وہیں سے چندہ مانگے گا. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے اور کوئی حرج بھی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے ارشاد فرمایا کہ مال دو، تو یہ تو سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں اس سے بحث نہیں ہے. مگر وہ ذاتی طور پر اپنی ذاتیات کے لیے ہم سے ہمارے پیسوں کے مطالبے کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ وہ عالم ہے اور اس کو اللہ پاک نے مال کی محبت سے بچایا ہوگا. تو یہ ایک ڈر خوف نہیں ہوتا. ایک اچھے علماء سے اور اچھے نیک لوگوں سے ڈر خوف نہیں ہوتا کہ یار یہ، بلکہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو شاید یہ سمجھاتے رہیں گے کہ پیسہ ہی کماتے رہو گے کہ آخرت کی تیاری کرو گے. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مال کی محبت سے ہماری جان چھڑاتے ہیں. یعنی جب نیک لوگوں کے ساتھ آپ کو بیٹھنے کی توفیق ملے گی نا، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو نیک لوگوں کے ساتھ، تو وہاں سے ہمارے دل میں مال کی محبت کم اور آخرت کی محبت میں اضافہ ہوگا. یہ خود نیک لوگوں کی صحبت کا ایک نتیجہ ہے کہ ہمارے دل سے دنیا کی محبت، مال کی محبت، یعنی ہمیں یہ سوچ تھاٹ وہ ڈیلیور کرتے ہیں کہ کب تک دنیا کے لیے جیو گے، آخرت کے لیے کب جیو گے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. تو ایسوں کی صحبت اگر ہمیں مل جائے تو کیا ہوگا کہ اگر ہم دنیا سے جائیں گے تو ہماری اولاد، کیونکہ پریکٹس یہی ہے کہ پہلے بڑے دنیا سے جاتے ہیں ایج وائز، ورنہ تو موت کا تو وقت مقرر ہے، عمر کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب اگر ہم جاتے ہیں دنیا سے، میں جاتا ہوں دنیا سے، تو میرے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے، یہ تو میرے بچے ہی اتنے کوالیفائی ہوں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اللہ وہ دین لائے کہ جب ہمارا انتقال ہو نا تو ہمارا بیٹا ہمیں غسل دینے کے قابل ہو، غسل دینے کے لائق ہو، غسل دینے کا اہل ہو. وہ جو رو رو کے مجھے غسل دے گا نا، اور جس درد بھرے دل سے میرا بیٹا مجھے غسل دے گا، اور غسل دیتے دیتے میرا بیٹا جتنی میری مغفرت کی دعائیں کرے گا، باہر کا آدمی نہیں کرے گا. اور ہمارے اس وقت گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، ہمارے بچوں کو سب سے بڑا ٹینشن یہ ہوگا کہ ابا کو غسل کون دے گا، ابا کو کفن کون دے گا. یہ جنرل گھروں کی میں بات کر، کیونکہ ہم نے ہمارے بچے کو کبھی یہ سکھایا نہیں تھا. اب میں آپ سے بیان کر رہا ہوں نا، الحمدللہ میں برسوں پہلے میرے بچوں کو غسل کفن کی چیزیں، اور میری بیٹیوں کو اس کی ماں کے لیے غسل کفن کی چیزیں سمجھا چکا ہوں. کہ میری خواہش بھی یہی ہوگی، اگر سید دے، عالم دے، مفتی دے تو یہ تو سعادت کی بات ہے، لیکن اگر ساتھ میرا بیٹا کھڑا ہو جائے، میرے باپ کے غسل میں کھڑا تھا، میرے والد صاحب کے غسل میں کھڑا تھا، لیکن میں نے کوشش کی کہ علماء، سید اور نیک لوگ برکت نصیب ہو ان کی. لیکن جنرلی طور پر تو بیٹا باہر بیٹھا رہتا ہے، اور اندر میں غسال نے کیا غسل دیا ہم کو بھی نہیں پتا ہوتا، سنت عمل کی نہیں ہم کو بھی نہیں پتا ہوتا. کہ میرے والد پہ تشدد تو نہیں کر دیا الٹا، کیونکہ جتنی زندہ کو تکلیف ہوتی ہے اتنی مردہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. ہمارے گھروں میں یہ انفارچونیٹلی یہ ماحول نہیں ہے. جنرلی بات کر رہا ہوں، ماحول نہیں ہے تو آپ خود غور کر لیجئے گا کہ یہ ماحول ہمارے گھر میں ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو میں آج آپ کو دعوت دیتا ہوں، ہم سب غسل و کفن کا طریقہ تو سیکھ لیں. اس پہ تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، 2 گھنٹے کا پروسیجر نہیں ہے. یقین مانے اینیمیشن موجود ہے دعوت اسلامی کی، وہ موبائل میں لے کے خالی اس کو دیکھ رہے، کبھی وہی اپنے بچوں کے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کروا دینا. یہ تو باپ ہونے کے حصے سے اتنا تو اندازہ ہوتا ہے کہ بیٹا لگتا ہے دنیا سے پہلے میں ہی جاؤں گا، عمر میری تم سے بڑی ہے تو میں مر جاؤں. تو اللہ کرے کہ کوئی سید سادات علماء اگر میرے غسل میں اگر اپنی کوئی برکتیں ڈال دے تو کیا بات ہے، ورنہ بیٹا مجھے غسل کفن دینے میں ٹینشن نہیں ہے. ورنہ کفن کون دے گا، غسل کون دے گا، لے کر کون جائے گا، 1000 قسم کی چیزیں. تو گھر میں سب سے بڑا ٹینشن تو یہی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہے. اور جب نہیں ہے تو پھر یہ ہوتا ہے. اور وہ بات کہاں سے چلی؟ پہاڑ پر میت کی تدفین. کہ اگر ان کے ساتھ اچھے عالم صاحب ہوتے اور وہ فیملی کے ساتھ چل رہے ہوتے، جب وہ آپ کا فیملی ممبر ہوں گے نا ایسے بڑے اچھے عالم صاحب، تو وہ میت ہونے سے لے کر تدفین ہونے سے لے کر برسی تک وہ آپ کا ساتھ دے رہے ہوں گے. ایسے ایک شخص کو آپ اپنے ساتھ ملا لیں. یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، میرا کوئی ٹاپک نہیں تھا یہ، میں تو ایک حدیث آپ تک سنانے کے لیے بیٹھا اور ضمناً یہ ساری باتیں چلتی چلی گئیں، تاکہ وہ جب آپ کی ہماری کفن ہو، دفن ہو، غسل میت ہو، تو وہ صاحب ہمارے پاس کھڑے ہوں،
ہمارے بچوں کو بتائیں کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے۔ میں جس کی آپ کو مثال دے رہا ہوں وہ مثال بس ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کس کی یہ کیا ہے، مگر ہے مثال، کیونکہ یہ ایک نہیں ہے، ایسی کئی مثالیں۔ یعنی میں اس پہاڑ پر کھڑا ہوں فاتحہ کے لیے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پر قبروں کی قبریں تھیں، اس کا مطلب یہ کہ ایک قبر نہیں تھی، تو قبر باکس نہیں بنائی جائے گی، تدفین ہوگی۔ اور ہمارے اب دیواریں کھڑی کرنے کا جان چلا، چھوٹی سی بناتے اور اس میں دیواریں کھڑی کر دیتے۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے، اللہ اچھی زندگی نصیب کرے، نیکی کی زندگی نصیب کرے، پرہیزگاری کی زندگی نصیب کرے۔ جس طرح ہمارے ساتھ وکیل ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کنسلٹنٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، بزنس ایڈوائزرز ہوتے ہیں، جو بھی آپ کو اندازہ، مثال کا تو میں جہاں آیا ہوں فرسٹ ٹائم میری حاضری ہوئی ہے، اب یہاں سب کچھ ہوگا، مرچنڈائزر ہوگا، مارکیٹنگ ہوگی، ایوری تھنگ میں بھی، مگر یہاں پر ممکن ہو، میں ایسے ہی جنرل بات کر رہا ہوں، ایسی سینکڑوں نہیں ہزاروں فیکٹریاں ہیں، ایسے سینکڑوں نہیں لاکھوں آفیسز بنے ہوئے دنیا بھر میں، کہیں شرعی ایڈوائزری آفس کہیں آپ کو ملے تو مجھے بتائیے گا، کم لوگوں کے پاس ہے۔ اچھا میں نہیں کہتا کہ آفس میں بنائیے یا فیکٹری میں بنائیے، ضروری نہیں ہے، اور بنانا بھی کیوں ضروری ہے، مگر کسی کو آپ نے اپنے بزنس میں شرعی ایڈوائزر کے طور پر رکھا ہوا ہے، شرعی ایڈوائزر، کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ مارکیٹ کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کے ایڈوائزر ہی موجود ہوں گے، یہ جو چیز میں کر رہا ہوں، یہ تقریباً میں اس لائن سے گزرا ہوا آدمی، یہ جو میں آپ کے یہاں کا یہ فیبرک وغیرہ دیکھ رہا ہوں، میرا خود مطلب کہ شروع سے لے کر فیبرک کا بزنس رہا ہے، میں خود انڈسٹریل رہا ہوں، تو مجھے یہ سارا اس کا ایک پروسیجر پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ڈائنگ کے ساتھ بھی گزارا ہوا ہے، لوم کے ساتھ بھی گزارا ہوا ہے، سب چیزوں کے ساتھ میرا وقت گزرا ہے، پروڈکشن کے ساتھ بھی میرا وقت گزرا ہے۔ تو لیکن وہاں بھی جتنی جگہوں پر میرا جانا آنا رہا ہے، اب اس ٹائم پر مائک تو نہیں ہوتا تھا کہ میں مائک پہ بولوں، بزنس کرتے تھے، نہ ہمارے لیے کوئی مائک لگاتا تھا، ہم تو جا کے ڈیل کرتے تھے، لیکن یاد تو بہت کچھ چیزیں تھی، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ نارملی اتنے بڑے بڑے انڈسٹریل جو گروپس بنے ہوئے ہیں، ان میں بھی ایک شرعی ایڈوائزری جس کو کہتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ، چلو میں ڈپارٹمنٹ نہ صحیح، کسی ایک شرعی ایڈوائزری طور پر کسی ایک اچھے عمدہ مفتی صاحب کو، یہاں میں مفتی صاحب بولوں گا، صرف عالم نہیں بولوں گا، اور جو معیشت کو اور اکنومیکلی چیزوں کو سمجھتے ہوں۔ دیکھیں یہ فیلڈ ہے، اب جیسے ڈاکٹر ہے، چلے میں آپ کو اس کی بھی ایگزامپل دیتا ہوں، ایک ڈاکٹر ہے، آپ کے پاؤں میں درد ہے، آپ نیرو کے پاس جاتے ہیں کہ آرتھوپیڈک کے پاس جاتے ہیں؟ آرتھوپیڈک کے پاس جائیں گے ڈیفینیٹلی، کیوں بھائی، ڈاکٹر تو نیرو بھی ڈاکٹر ہے۔ اچھا آپ کے اللہ نہ کرے دل میں پرابلم ہو گیا تو آپ برین اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے کہ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے؟ اگر برین اسپیشلسٹ کے پاس چلے گئے تو واقعی برین کا پرابلم ہے، پھر واقعی برین کا پرابلم ہے، ڈاکٹر بولے گا تم صحیح آیا، تم برین کے پاس ہی آیا ہے، تو دل کا مسئلہ تھا، تم ہمارے پاس آیا، مسئلہ دل کا نہیں تھا، مسئلہ دماغ ہے تمہارا بھی، تو ہم نہیں جاتے، ہم لوگ ہارٹ کا پرابلم لے کر ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس ہی جائیں گے۔ مفتیان کرام میں کئی جگہوں پر یہ کیٹیگریز ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو یہ میں آسانیاں دے رہا ہوں۔ مفتیوں میں بھی اسپیشلائز ہوتے ہیں، مفتی خود ایک اسپیشلائز ہے، وہ فقہ میں اس نے تخصص کیا ہے، اس نے فقہ میں اسپیشلائز کیا ہوا ہے، وہاں سے وہ گریجویٹ ہیں، وہاں سے وہ کوالیفائی ہیں، مگر وہاں سے بھی الگ الگ پھر فیلڈ ہے۔ اب ہمارے یہاں جس فیلڈ پہ میں ڈسکس کر رہا ہوں اس کو کہتے ہیں اقتصادیات، معاشیات، معیشت۔ جیسے ہم نے یونیورسٹی میں، آپ نے کئیوں نے کالج یونیورسٹی میں گئے ہوں گے، فزکس کا سر الگ ہے، میتھمیٹکس کا سر الگ ہے، سر تو سارے ہیں مگر ہر ایک ایک ایکسپرٹیز ہیں۔ تو اس طرح جو بزنس کر رہے ہوتے ہیں انہیں جس ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں جن کا اقتصادیات، معاشیات، معیشت، اسپیشلی جو آج کے دور میں، کیونکہ بینکنگ انوالو ہے، ریفائننس انوالو ہے، ایکسپورٹس انوالو ہیں، ڈاکیومنٹیشن انوالو ہے، آپ کے بائر کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہو رہا ہے وہ آپ کا انوالو ہے، جو آپ اپنے جو بھی جس سے بھی ساتھ آپ کوئی معاہدہ کر رہے ہوتے وہ اس میں انوالو ہے۔ اچھا تقریباً ڈاکیومنٹیشن ہمارے یہاں انگلش میں ہے، رائٹ؟ تو آپ سوچئے کہ آپ کو کیسے ایک چھوٹے سے ایڈوائزری بورڈ کی ضرورت ہے کہ جو ان تمام چیزوں کی ہم نہیں پڑھ سکیں گے، ہم تو موبائل کی ایگری نہیں پڑھ سکتے، لکھا ہوا آتا ہے ایگری نوٹ ایگری، اپنے وہ نوٹ ایگری دبائیں گے
تو یہ اسکپ ہو جائے گا. ہم ایگری جب ہم نے آج تک موبائل کی ٹرمس اینڈ کنڈیشن نہیں پڑھی, بینک کی ٹرمس اینڈ کنڈیشن نہیں پڑھی. بینک ہمیں فارم دیتا ہے, رائٹ, کسی نے پڑھی ہو تو بتائے, بہت کم لوگوں نے پڑھی ہوگی کہ یہ بینک کروا کیا رہا ہے مجھ سے سائن, لیکن ہم کو تو پیسہ چاہیے. اچھا میں یہاں سائن کروں گا تو پیسہ مل جائے گا, مل جائے گا, اوکے ڈن. اب اوپر اس نے آپ سے کیا ایگری کروا لیا ہے, یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. اچھا ہم نہیں پڑھ سکتے یہ میں مانتا ہوں, ہم میں سے ہر ایک یہ نہیں پڑھ سکتے, ہماری فیلڈ بھی نہیں, ہم کیوں پڑھیں گے. مگر کیا ان تمام ٹرمس اینڈ کنڈیشنز, ان تمام ڈاکیومنٹیشن کو ہم نے کسی سے پڑھایا؟ آپ کہیں گے ہم نے پڑھایا, ہمارا باقاعدہ ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے, میرا سی ای او ہے وہ پڑھتا ہے, میرا سی او او ہے وہ پڑھتا ہے, میرا مینیجر ہے وہ پڑھتا ہے. بہت اچھا, پڑھ لیا سر, بہت اچھا ہے, بہترین ٹرمس اینڈ کنڈیشن ہے, اپنا جاتا کچھ بھی نہیں ہے, سائن کر دیجئے. آپ نے تو بھروسہ کے سائن کر دیا, مگر وہ عالم نہیں ہے. کیا پتہ کسی سودی کانٹریکٹ پہ سائن ہو گیا ہو, کسی ناجائز کانٹریکٹ پر سائن ہو گیا ہو, کسی غلط ڈاکیومنٹ پر سائن ہو گیا ہو جس کا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اب آپ صحیح بتائیے کہ اتنی جتنی بڑی انڈسٹری ہوگی نا اتنا ہی زیادہ کنسرن ہے شرعی طور پر, کیونکہ جن سے ہمارے رابطے ہیں, جن سے ہمارا بزنس ہے, وہ کو علماء مفتیان کرام تو ہے ہی نہیں. آپ بولے یار کون سی دنیا کی بات کر رہے ہو؟ میں سید عمر فاروق اعظم کی دنیا کی بات کر رہا ہوں, جو فرماتے ہیں جو عالم نہ ہو ہمارے بازار میں نہ آئے, جو فقیہ نہ ہو ہمارے بازار میں نہ آئے. کہ جو غیر عالم ہوگا وہ بازار میں آئے گا تو بازار کا حال کیا کرے گا؟ حرام حلال جائز ناجائز شرعی حکام تو سب ایک دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. اچھا اب ہمارا چونکہ میرا خود اپنا بزنس فورنر سے بہت رہا ہے, بہت زیادہ فورنر سے رہا ہے. وہ میرا گیٹ اپ دے کے بزنس کرتے تھے کہ یہ ایک پریکٹسنگ مسلم ہے, یہ دھوکہ نہیں دے گا. ہمارے پاس میرے پاس ڈالروں کے بنڈل پھینک کے چلے جاتے تھے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, بات پہ بات چلیے تو صرف کہنے کو کہہ رہا ہوں, کوئی اپنی وہ نہیں, میں تو کرتا ہی نہیں ہوں دندہ وندہ بزنس, صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ان کو کیا پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں, لیکن میں نے اپنی مارکیٹ کے اندر جو چیزیں دیکھی ہیں وہ یہ پتہ ہیں. اور میں نے ہمیشہ کہتا تم سے دندہ کرے گا کون یار, تم تو دھوکہ دیتے ہو. اچھا اب یہ کہ وہ تو ہم سے کاروبار کر رہے ہوں گے, وہ انہیں بھی تو نہیں پتہ نا کہ کاروبار کے شرعی تقاضے کیا ہیں. اب عالم ہوگا, ایک ہمارے ساتھ ایک عالم ہوگا, صحیح طور پہ مفتی ہوگا, اور اسے ہم نے ایکسس بھی دیا ہوا ہوگا. ہمارا ایکسس تو ہے نہیں نا, ہمارا دعا فاتحہ کا ایکسس ہے. پریشانی ہوگی امام صاحب دعا کر دیجئے گا, کچھ اور ہوگا حضرت دعا کر دیجئے گا, کچھ اور ہوگا حضرت کوئی نظر وظر لگ گئی ہے, کیا لگ گیا ذرا دیکھ لیجئے نا. ہم نے اس کے لیے رکھا ہے ہمارے پاس ایک مذہبی آدمی. لیکن ہماری اس کاروباری اور گھریلو زندگی اور موت اور اس کے بعد کی زندگی کے لیے ہمیں تکالیف سے بچانے کے لیے ہم نے کسی کو اپنے ساتھ رکھا ہے تو بتائیے گا. اللہ ماشاء اللہ, میں سب کا نہیں کہتا, بعضوں نے رکھا ہوتا ہے اور اچھی طرح رکھا ہوتا ہے, اور انہیں بہت اچھا رکھا ہوتا ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ انہیں آفس میں رکھیے, یہ کیوں نوکر بن کر ہماری آفس میں بیٹھیں گے. ان کو بیٹھنے دیجیے ان کے دارالفتاؤں میں, جیسے ہمارے دارالفتہ اہل سنت ہیں, ان کو بیٹھنے دیجیے ان کو وہاں پر. اور آپ کو جب جیسے ڈاکٹر, ہم میں سے ہر ایک کبھی نہ کبھی بیمار ہوتا رہتا ہے, کبھی اپنے گھر یا آفس میں ہم نے ڈاکٹر کا چیمبر بنا کر رکھا ہے, ڈاکٹر صاحب ذرا یہاں رہیے گا, ہمارے لیبر بہت ہے, آپ یہاں رہیے. ڈاکٹر اپنے کلینک میں, جب کوئی ہوگا تو ہم کہیں گے ڈاکٹر صاحب کو دکھا دیجیے. تو مفتی بھی اپنے چیمبر میں, اپنے مکتب میں, اپنے افتاح میں ہوں گے. ضرورت ہوگی تو ہم ان سے وہاں پر کنسلٹنسی کریں گے اور ان سے جا کر پوچھیں گے. مگر یہ ہوگا تب جب ہم اپنے ساتھ اس طرح کے لوگوں کو شامل کریں گے. اچھا بات چلی کہاں سے تھی, میں اب اس کو لے کے جا رہا ہوں. بات چلی تھی قبر کے کھلنے پر, بات چلی تھی کہ میت کی کیفیت کے اوپر. حضرت سیدنا محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کیا تھا, 77 سال کی عمر. اور بات چلی تھی اس حدیث سے کہ اللہ پاک اسے تر و تازہ رکھے, اللہ پاک اسے تر و تازہ رکھے. تو ان کی قبروں میں یہ تر و تازہ تھے, ان کو اللہ نے ظاہری زندگی میں بھی تر و تازہ رکھا. اور 77 سال کے بعد جب حضرت کی قبر کھولی تو حضرت ایسے تھے جیسے آج ہی لیٹے گئے ہیں. اور داڑھی کا خط انہوں نے بنایا ہوگا تو داڑھی کا خط ایسا تھا جیسے آج ہی بنا کے قبر میں لیٹے تھے. حتیٰ کہ کسی نے رخسار پر انگلی سے یوں کیا نا, تو جیسے ابھی میں نے کیا تو تھوڑا سا وہ بلڈ سرکولیشن رکے گا نا, اور پھر وہ کلر میں تھوڑا سا وہ تغیر آئے گا. آپ کے گال مبارک پر ایسا ہی ہوا تھا. یعنی اللہ نے اتنے جسم پاک کو 77 سال کے بعد سلامت رکھا.
اچھا قبر میں جسم سلامت رہنا یہ خود ایک ٹاپک ہے. ایسا نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے کہ قبر میں کن کن کے جسم اللہ پاک سلامت رکھے گا. میں قرآن کریم کا حافظ بھی ہے سبحان اللہ. جس اللہ پاک یہ علماء, مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 4.25 سال کے بعد یہی بارشوں کی وجہ سے قبر کھلی تھی, ہمیں خود وہاں تھا الحمدللہ. آج یوٹیوب پر بھی ان کی ویڈیو موجود ہے. جی ہاں, لیکن ہم پورا دکھا نہیں سکے, ایک شرعی حکم تھا, شرعی مسئلہ تھا, لیکن کم از کم ان کی پیشانی ہم دکھانے میں کامیاب ہو گئے تھے. جو حصہ ہم نے چینج کرنا تھا امامہ شریف تھا. 41 منتھ آفٹر 41 میں نے خود لائیو کیا ہے اس پروگرام کو. وہ حافظ بھی تھے, مفتی تھے, عالم تھے. یا رسول اللہ کہتے تھے, غوث پاک کے مرید تھے, تو کرم ہی کرم ہو گیا. تو ایسا نہیں تھا کہ وہ صدیوں پہلے یہ واقعات ہوتے تو اب نہیں ہوتے. ہم آئی تھنک 33 34 اس سے زیادہ ایج نہیں تھی. ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا, ہارٹ فیل ہو گیا تھا. جمعے کا دن تھا اور وہ پھر اٹھے نہیں, آرام کے لیے لیٹے. تو اللہ پاک غریق رحمت فرمائے. تو کچھ چیزیں چلیں میں نے بیان کر دی, وہ تو حدیث پہنچانے پر, پھر وہ حدیث پہنچانے کی حدیث یاد آ گئی, وہ حدیث پہنچانے کی یاد آ گئی تو وہ تر و تازگی سے قبر کی بات یاد آ گئی, قبر کی یاد آتی, پھر سارے یہ مسائل یاد آ گئے, بہت کچھ پہنچا دیا. اور اس میں گھر کی باتیں, فیملی کی باتیں, کاروبار کی باتیں, اپنے ساتھ کن کن کو رکھنا ہے باتیں ساری چلتی رہیں. آخر میں پھر وہ حدیث سنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ہاں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک اللہ پاک کی ایک مخلوق ایسی ہے جسے اس نے صرف لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا فرمایا ہے. لوگ اپنی حاجات میں گھبرا کر انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. اگر ہم کو اللہ پاک نے یہ سعادت دی ہے تو ہم خوش نصیب ہیں. یہ لوگوں کے کام آنے والے ہی اللہ کے عذاب سے امن میں رہنے والے ہیں. عذاب سے بچنے کی یہ بہترین روایت ہے کہ اللہ پاک ہمیں عذاب سے بچائے. لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے ہمیں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم حاجت مندوں کے پاس چلے جائیں. ہم ویٹ کیوں کریں کہ وہ حاجت مند ہمارے پاس چل کر آئے گا؟ ہم انتظار کیوں کریں بھائی؟ اتنی بڑی نیکی کمانی ہے حاجت مندوں کے لیے. اچھا حاجت مندوں کے لیے گلی گلی در در پھرنے کی میں آپ کو صحیح پتہ ضرورت نہیں ہے. میں یہ بات کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. اگر آپ اپنے کنبے, فیملی, خاندان اور نیچے تک کی اگر آپ کی جتنی بھی اوپر نیچے فیملی ہے سب کا جائزہ لیں تو آپ کو کئی لوگ مل جائیں گے جو حاجت مند ہیں. کچھ نہیں, صرف اپنے شہر کے سیدوں کے نام لے لیں. کیا بات بھائی, سید کے نام لینا اتنا بڑا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور چیک کر لے کہ یار کون سے ایسے سید سادات ہیں کہ جن کی اگر میں کفالت لے لوں یا جن کی خدمت میں لے لوں کہ جن کے نانا کا ہی صدقہ ہے جو میرے پاس ہے میرے پاس کیا, ان کے نانا جان رحمت عالمیان میلاد والے آقائی کا تو صدقہ ہے جو میرے پاس ہے. اگر یہ سید صاحب قبول کر لیں تو ان کا مجھ پر احسان ہوگا, اور بارگاہ رسالت میں قبول ہو جائے تو میرے وارے نیارے ہو جائیں گے. میں ان کی اولاد کے ساتھ خیر خواہی کروں گا تو قیامت کے دن وہ میرا بھلا کر دیں گے. میں دنیا میں کیا کروں گا ان کے ساتھ جو آخرت میں وہ میرے ساتھ بھلائی کر کے میرے پر کرم کر کے مجھے جنت میں داخلہ دلا دے تو میرا پار ہو جائے گا. تو حاجت والے یا تو آئیں گے ہمارے پاس تو ان کی بھی حاجت پوری کرنے کا ایک انداز ہونا چاہیے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی نے اپنی حاجت پیش کی. اس سے پہلے کہ آپ پڑھتے آپ نے اس کی حاجت پوری کر دی. لوگوں نے کہا حضور پڑھ تو لیتے, سمجھنے کی بات ہے, لوگ حضور پڑھ تو لیتے. آپ نے بڑی پیاری بات فرمایا. آپ فرمایا کہ جتنی دیر میں پڑھتا یہ میرے پاس ایک حاجت مند اور محتاج کی شکل میں کھڑا رہتا, جس سے اس سے کتنی شرمندگی ہوتی. تو اتنی دیر اس کو شرمندہ کرنے سے بہتر نہ تھا کہ میں اس کو فوراً دیکھ کر فارغ کر دیتا. کمال کی سوچ تھی. دیٹ از کالڈ اپروچ. اس کو اپروچ کہتے ہیں. ارے یار باہر کھڑا رکھو یار, دیکھ نہیں رہے ہو؟ ہمارے تو لائنیں لگوائی جاتی ہیں, باہر کھڑے کروائے جاتے ہیں. اچھا اب اس پر تر رہی ہے کہ فوٹو بنوائی جاتی ہیں. آپ بولو گے تم بھی تو بنواتے ہو, سیدھی سی بات ہے. آپ بولو گے نہیں, میں ہی بول دیتا ہوں. اندر اندر آوے تو ہمارا بنوانا ایک تو یہ کہ اگر ہماری نیت خراب ہے تو ہم گئے,
لیکن ہمارے پاس ایک بیس ہے، ہمیں لینا ہوتا ہے ڈونیشن. ہمیں جو ڈونیشن دیتے ہیں ہمیں ان کو بھی سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے. جیسے لاسٹ ٹائم میں سیلاب والوں کے پاس آیا تھا، تو جیسے میں آیا تو مجھے میرے جاننے والوں نے بھی کال کی کہ عمران اتنے میرے، انہوں نے کہا اتنے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ شاید تھوڑی دیر کے اندر میرے پاس 3 سوا 3 ساڑھے 3 کروڑ روپے سمجھے کہ میرے ہاتھ میں ایز اے کیش تھے. یہ ود ان آور بات کر رہا ہوں، یہ سیلاب 2 سپٹمبر کی بات ہے. 1 سپٹمبر کو مجھے ڈونیشن ملا، 2 سپٹمبر میں نے وہاں جانا تھا. تو اچھا میں نے کسی کو بھی کال نہیں کی یوں کہ مجھے پیسہ چاہیے. پتہ چلا تو انہوں نے اچھا اب اور بھی پیسے آتے ہیں یہاں سے. اب میں جا کر وہاں لفافہ دوں تو ان کو پتہ چلے کہ ہمارے پیسے تقسیم ہوئے. میں نے وہاں جا کر راشن دینا تو ان کو پتہ چلے کہ تقسیم ہوا. اچھا اس سے اوروں کو پتہ چلے گا کہ یہ دعوت اسلامی یا FGRF کر رہی ہے تو وہ ہماری طرف رخ کریں گے. ہمارے پاس بہت ہی اتھینٹیکیٹ اور مضبوط نیت کی جگہ موجود ہے. اگر ہم نہ کریں تو یہ ہماری خرابی ہے. بھائی اگر میں بانٹ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو، میری شہرت ہو، لوگ جانیں، تو یہ میرا معاملہ ہے، میرے رب کا معاملہ ہے، مجھے اجر و ثواب کہاں سے ملے گا. لیکن آپ کو تو اجازت نہیں ہے کہ آپ مجھ پہ بدگمانی کریں. مگر ہمارے پاس گنجائش اچھی نیت کی، پروجیکشن کرنے کی، پروموشن کرنے کی موجود ہے، کیونکہ ہمیں دنیا سے کلیکشن لینا ہے ان لوگوں کے لیے، نہ کہ ہماری ذات کے لیے. الحمدللہ ہم اپنی ذات پہ تو نہیں خرچ کرتے، اللہ کا کروڑوں کرم ہے، وہ ضرورت بھی نہیں ہے، رب کی رحمت ہے، اللہ نے بہت دیا ہے، اللہ کی کروڑ رحمت ہے. لیکن کیا ہر ایک کے لیے یہ نیت بنے گی؟ ہاں یہ نیت بنتی ہے، اور اس کے لیے کوئی آپ کے پاس اس کی کوئی دلیلیں موجود ہیں تو ایک الگ بات ہے. اب کرنا خود ہی ہے، چپ چپا کر کیوں نہ کرے یار، کیا ضرورت ہے اعلان کرنے کی، اور اس طرح لوگوں کو ذلت کے مقام پر کھڑا رکھ کر ان کی مدد کرنے کی. لوگوں کو میں سب کا نہیں کہتا، لیکن یہ بات مجھے پتہ ہے، ہم بچپن سے کوئی چیزیں دیکھتے آ رہے. لوگوں کو ذلت کے مقام پر کھڑا رکھ کر لائنیں لگوا کر تصویریں بنا کر، تو دینا میں کچھ بھی نہیں ہے، خاص طور پر کوئی سی خاص چیزیں ہونی بھی نہیں ہے. تصویریں ختم، چل بھائی. اور جو ذلیل کر کے ان لائنوں کو منتشر کرتے ہیں، ان سب کو جو بھگاتے ہیں، وہ ایک الگ کہانی ہے کہ ساری 2 منٹ کی عزت صرف کیمرہ میننگ کے لیے ہوتی ہے. عورتوں کو لائن پہ لگا کیا کچھ نہیں کرتے، کیا کچھ نہیں کرتے. بیواؤں کے ساتھ، اچھا بیوہ کی مدد کرنی ہے، اب بیوہ کی مدد کرنی ہے تو خدا کے بندے سامنے جا کر بیوہ کی مدد کر کے، بے پردگی و بد نگاہی کر کے بیوہ کی مدد کرنے کی تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ تو اس کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے باتیں کرنی ہے بیوہ کے ساتھ. بچیاں ہیں، جوان بچوں کی شادیاں کرا، جوان بچوں کی شادی کرانے کے لیے آپ کو جوان بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر گھر خاندان کے بڑے بزرگ ہیں تو ٹھیک ہے، اپنی سگی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھیں، آپ کو کس نے منع کیا؟ لیکن آپ خاندان بھر کے بیٹیوں کے سروں پر ہاتھ رکھیں، بیٹی کیسی ہو، اچھی ہو، جیتی رہو. بابا جی تم جیتے رہو اور کچھ خدا کا خوف کرو. یہ غیر محرم جوان لڑکی ہے، ٹھیک ہے، آپ خاندان کے بڑے بوڑھے بزرگ ہیں، لیکن ان کے محرم تو نہیں ہے نا، آپ ان کے سر پر ہاتھ کیسے پھیر سکتے ہیں؟ اچھا بچیاں بھی یوں ہی آتی ہیں، بچیاں بھی اب یوں ہی آتی ہیں. ہمارے پاس تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، یہ ان کو اصل میں لگتا ہے پتہ نہیں ہے. میں پچھلے 2 سالوں سے 11ویں شریف کے لیے وہاں جاتا ہوں، بغداد شریف، غوث پاک علیہ رحمہ کے دربار پر. تو اب وہاں جب ہم جاتے ہیں تو میں نے عبدالحبیب وہ سب سے میں نے کہا یار یہ ہوئے کیا رہا ہے. اچھا عورتیں آتی ہیں وہاں پر، اور زیادہ تر ہند سے اور دیگر ملکوں سے بھی آتی ہیں. اب چونکہ وہ جانتی ہیں چینل پر، دیکھتی ہوں گی چینل پر وغیرہ وغیرہ، اب دور سے آئیں گی، ہاتھ رکھ دیجئے، میں بھاگوں پیچھے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ کہا بھائی ایسا مطلب ہوتا ہے لوگوں میں. کہا یار اس کو تو روکنا چاہیے کہ کوئی بھی اگر وہ مثال کے طور پر، ہم تو بزرگ تو ہیں کوئی نہیں، لیکن اگر کوئی بزرگ ہے بھی اور وہ غیر محرم بزرگ کہلاتا ہے نہیں کہوں گا، اگر وہ بزرگ کہلاتا بھی ہے اور غیر محرم لڑکیوں کے عورتوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتا ہے، وہ بزرگ ہے ہی نہیں. وہ کہاں کا بزرگ ہو گیا؟ بزرگ ہو گیا کوئی؟ بزرگ تو نہیں ہے وہ کہاں کا مفتی ہوگا؟ وہ مفتی ہو سکتا ہے کوئی، مفتی نہیں ہو سکتا. عالم نہیں، عالم خوف خدا والا آدمی یہ کرے گا ہی نہیں، اس کو پتہ ہے ناجائز ہے، وہ کسی بھی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملائے گا ہی نہیں.
اگر پیر بھی ہے تو اس کی غیر محرم مریدنی اس کا ہاتھ نہ چوم سکتی ہے، نہ اس کا ہاتھ اس سے ملا سکتی ہے، نہ وہ اس پر سر پر ہاتھ پھروا سکتی ہے. ٹھیک ہے، پیر اپنی جگہ پر پیر ہے، مگر اگر یہ پیر یہ سارے غیر شرعی کام کرتا ہے تو منڈے تو ہو سکتا ہے، پیر ویر نہیں ہو سکتا. ہفتہ اتوار بھی ہو سکتا ہے. ہاں، ہفتہ اتوار بنا دو آپ اس کو، پیر ویر نہیں ہے وہ. یہ میں آپ کو شرعی مسائل بیان کر رہا ہوں. پیر وہ جس کی پیروی کی جاتی ہے، مرشد وہ جو رشد و ہدایت دیتا ہے. جو خود بھٹکا ہوا ہوگا وہ کیا کسی کو راستہ بتائے گا. یہ چیزیں ہماری سمجھ میں آنی چاہیے. اور آپ کو میں نے کیوں بتایا؟ تاکہ آپ کا جہاں اٹھنا بیٹھنا آنا جانا ہے وہ مجھ سے زیادہ ہوگا. کہیں ایسے بزرگ نام کے لوگ ملیں گے آپ کو جو یہ سب کر رہے ہوں گے. آپ کو نا اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بڑھ کر ہمارے لیے اب کوئی ایسا ہے نہیں جو ہمیں پہچان کروا دے. یا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرے. یہی تعلیمات ہمیں امیر علیہ سنت دیتے چلے آ رہے ہیں. ہم کو شروع سے یہ باتیں جانتے نہیں تھے، بلکہ ہم نے اپنے بچپن لڑکپن میں ان کو دیکھا جو یہ سب کرتے تھے. حقیقت بتا رہا ہوں میں. ماحول میں تو نہیں تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. جب وہی پیر کہلاتے تھے، وہی بزرگ کہلاتے تھے، ہم نے دیکھے ایسے. پھر جب دعوت اسلامی میں آئے اور امیر سنت میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے فتاوی رضویہ سے ساری شرعی احکام بیان کیے اور بہت کچھ بیان کیا، تب پتہ چلا گیا وہ جو ہمارے گھر پر آتے تھے ان کو تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا، ان کو تو سب کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ تو ہمارے گھر اور خاندان اور دیگر خاندانوں کی عورتوں کے ساتھ وہ باتیں کیا کرتے تھے. وہ تو ہمیں کب پتہ چلا؟ جب ہم دعوت اسلامی میں آئے. جب میں دعوت اسلامی میں دیٹ ٹائم آئی واز 21 ایئر اولڈ. میں 21 سال کی عمر میں دعوت اسلامی میں 91 میں آیا ہوں. اور اس سے پہلے 21 سال کی عمر میں جب جوانی تو تھی نا، دیکھا تو بہت کچھ تھا. تو ماحول میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ مطلب دعوت اسلامی پراپرلی اگر میں کہوں بلیک اینڈ وائٹ کرتی ہے، اور ہمارے سامنے بلیک اینڈ وائٹ ڈکلیئر کرتی ہے. یہ بلیک ہے، یہ وائٹ ہے، تمہیں کیا کرنا ہے. اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا، وائٹ میں بلیک ڈال دیتے تھے، بلیک میں وائٹ ڈال دیتے تھے. نہ تمیز بھی نہیں تھی. سچی بات ہے. اب تمیز کرائیے دعوت اسلامی نے. ہم بچتے نہیں بچتے تو اللہ کی توفیق پر ہے. تمیز کرا دیے دعوت اسلامی نے. تو آپ کی بھی دعوت دیتا ہوں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آئیں اور جو کچھ باتیں بیان کی ہیں جو اچھی تھی اللہ قبول فرمائے. آمین. سب کچھ نماز کے تعلق سے فرمائے. نماز میں بہت سستی پائی جاتی ہے. پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی استقامت کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے، وہ بھی سست ہو جاتے ہیں. کچھ اس تعلق سے فرما دیں نماز کی کیا اہمیت ہے اور ہم کس طرح نماز کے پابند بن سکتے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو حملہ ہوا وہ نماز کی حالت میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. کو جب ہوش آیا تو سب سے پہلا سوال یہ تھا کیا نماز کا وقت ہے. پھر فرماتے نماز کے بغیر آدمی کس کام کا. نماز کے بغیر آدمی انسان کس کام کا. اگر اس کی زندگی یعنی اگر جیسا بھی شاید میں نے سوال کیا، یہ جواب میرے ذہن میں بیٹھا ہی ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص یعنی یہ کمال نہیں ہے، کوئی شخص نماز سے محروم ہے نا، ایک مسلمان اگر نماز سے محروم ہے، میرے نزدیک اس سے بڑا کوئی بدقسمت اور محروم انسان نہیں ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں اور یہ باتیں کتاب و سنت سے انشاءاللہ ثابت ہو سکتی ہیں. یعنی میرے نزدیک اس سے بڑا کوئی بدقسمت محروم شخص نہیں ہے مسلمان کہ جسے اللہ کی طرف سے نماز کی توفیق عطا نہیں ہوتی. کیونکہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ وہی کرے گا جسے اللہ توفیق دے گا. کوئی بولے میں پڑھتا نہیں، میں کہتا تو پڑھتا نہیں ہے تو یہ پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے. بولا یہ کیا بات ہوئی؟ میں کہ یہ بات ہوئی کہ تو توبہ کر، اپنے رب کے آگے ناک رگڑ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ اور رب سے درخواست کر، رو رو کے بھیک مانگ، یا اللہ مجھے نماز کی توفیق دے ورنہ میں مر جاؤں گا. کیونکہ نماز وہی پڑھے گا جسے اللہ پاک کی توفیق شامل ہوگی. یہ کوئی وہ نہیں ہے میں پڑھتا نہیں، پڑھتا نہیں ہے تو تم محروم ہے، بدقسمت انسان ہو. جو نہیں پڑھتے میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ بدقسمتی ہے. اگر کسی کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی تو یہ بندہ ہی صحیح نہیں ہے. کیسے آنکھ نہیں کھلتی؟ نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، نماز کا ٹائم نہیں ہے. رہی بزنس کی بات، سیدنا عمر فاروق اعظم بھی تو بزنس مین تھے، صدیق اکبر بھی تو بزنس مین تھے. نہ تو نماز کا بزنس سے مصروفی سے تعلق کیا ہے. ہم میں بزرگوں کا فرق، وہ دنیاوی کام
کے لیے وقت نکالتے تھے، اور ہم عبادت کے لیے وقت نہیں نکال پاتے. اپوزٹ زندگی ہے. ان کے پاس وہ ٹائم نکالتے تھے کہ یار چلو 2 پیسے کما. حضرت امام اعظم کے جو استاد تھے شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. چلو کپڑے کی انڈسٹری میں بیٹھا ہوا ہوں. یہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور کپڑے بیچے، ڈیلی بیسس کے اوپر کپڑے بیچا کرتے تھے. اس دن کی انہیں کمائی ہو گئی نا جس دن کی ان کی ضرورت ہے، تو یہ اپنی دکان سمیٹ کر مسجد کیا رخ سبق لے. تو ٹھیک ہے آج کا رزق مجھے مل گیا، مجھے آج کی ضرورت ہے وہ پوری ہو گئی، کل کی ضرورت اللہ پوری کرے گا. آپ بولے گا یار یہ کیا چیز ہے؟ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کتا کیا کرتا ہے؟ کتا ہڈی سنبھالتا ہے. بلکہ آپ اس کی لینا مرغے کی مثال، پانی پیے گا مرغا گرا دے گا. آپ مرغے کا کے پانی رکھیں، پانی پیے گا سر اٹھائے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور پھر وہ پانی گرا دے گا، پی لے گا. پر کیوں گرا دیا تو نے؟ بولا جس نے ابھی پانی دیا وہ بعد میں بھی دے دے گا. میں ابھی کل پرسوں ہی بات کر رہا تھا شاہد بھائی سے کہ دیکھیں کھانے پینے کی دیگر ضرورتیں جانور بھی پوری کرتا ہے اپنی، کرتا ہے نہیں کرتا بتائیے؟ پرندہ اپنے بچوں کے لیے گھونسلہ بناتا ہے نہیں بناتا؟ خواہش جو بھی انسان کی جو ایک خواہش ہوتی ہے جسمانی، جانور پوری کرتا ہے نہیں کرتا؟ جانور اپنی جسمانی خواہش بھی پوری کر رہا ہے، اپنی ضرورتیں بھی پوری کر رہا ہے. نہیں کر رہا ایسا تو ہے ہی نہیں. انسان تجھ میں جانور میں فرق کیا ہے؟ اگر ہم بھی صرف یہی چیزوں میں زندگی گزار رہے ہیں اور عقل اور عبادت اور شعور اور تقوی پرہیزگاری کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، تو ہماری زندگی اور جانور کی زندگی میں کتنا فرق رہ گیا. وہ بھی سوشل، اپنی دنیا میں تو وہ بھی سوشلائز ہے. کوا میں نظر آئے گا، کبوتر کبوتروں میں نظر آتا ہے، انسان انسانوں میں نظر تو آتا ہی ہے نا. لیکن اصل زندگی وہ اللہ کی عبادت ہے. اور اللہ کی عبادت میں جو بیسک عبادت مین عبادت ہے وہ نماز ہے، جو ہر عاقل بالغ مرد عورت پر 5 وقت فرض ہے. نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، عذاب نار کا حقدار ہوگا. لہٰذا جب بھی وقت ہو نماز کا تو بالکل اٹینشن ہو جائے، سارے کام چھوڑ دے اور پہلے نماز پڑھو. باقی کا سب میں آپ کا شیڈول اس طرح بنائے نا، زندگی کا اسکیجول اسی طرح بنے گا کہ آپ کو کوئی ٹائمنگ، کوئی بھی اپوائنٹمنٹ ہے، کچھ بھی ہے، یار یہ نماز کا ٹائم ہے، نماز کے بعد بیٹھیں گے. یار یہ اچھا آپ یہ نہ کہیں 7 بجے بیٹھیں گے 6 بجے، یہ تو رہا ہے چلے جاتے جاتے مشورہ دے دیتا ہوں. آپ کسی کو گھڑی کا وقت دینے کے بجائے وہ بھی دے دیں، ساتھ ساتھ ایک جملہ پلس کر لیں. یا ظہر کے بعد بیٹھیں 2 بجے، آپ نے کہا 2 بجے، اب آپ کہہ دیں یار ظہر کے بعد 2 بجے بیٹھیں، آپ نے کہنا 5 بجے، یار عصر کے بعد بیٹھتے 5 بجے، آپ نے بیٹھنا 6 بجے، یا مغرب پڑھ کے بیٹھتے ہیں 6 بجے، آپ نے بیٹھنا 9 بجے، یار عشاء کے بعد بیٹھتے ہیں رات 9 بجے، یا فجر کے بعد آتا ہوں میں 7 بجے. 5 وقت آپ نے وہی بیان کیا. آپ نے 2 ہی بیان کرنا تھا، 5 ہی بیان کرنا تھا، 6 بیان کرنا تھا، 9 بیان کرنا تھا، صبح 7 بیان کرنا تھا. ایکسرسائز کرنی ہے آپ نے، رائٹ. 7 بجے ملتے ہیں، یار فجر کے بعد ملتے ہیں نا 7 بجے. 5 نمازوں کو آپ اپنی زبان سے دہرانا شروع کر دیں. ایک مشورہ بھی بیٹھے بیٹھے ذہن میں آیا، ایک دعوت بھی ہے، دعوت بھی ہے اور اپنی ریکال بھی ہے، پتہ بھی ہے کہ یار نماز پڑھنی ہے بھیا. یار آپ کے بعد 2 بجے آ جاؤ، ہاں یار 2 بجے ٹھیک ہے، زور پر کے آ جائیں، آپ میں بھی پڑھ لوں گا، ٹھیک ہے 2 بجے زور. ابھی یہاں 4 بجے عصر کا وقت ہے، ہمارے 4 بجے عصر کی جماعت ہے. مثال دے رہا ہوں ساری، ٹھیک ہے. 4:30 تک آ جائیں، میں بھی نماز پڑھ کر آ جاؤں گا، آپ بھی نماز پڑھ کر آ جانا. گفتگو میں کیا آئی؟ نماز آ گئی. یہ گفتگو میں جب نماز آئی تو انشاءاللہ عادت میں بھی نماز آ جائے گی. یہ ایک ناقصہ مشورہ ذہن میں آیا، میں نے آپ کو بڑھا دیا. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا، جزاک اللہ خیرہ. کوئی بات بری لگی ہو تو معافی چاہتا ہوں.